آغاز الرحمن الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم تذکرہ کر رہے تھے مختلف نبیوں کے معجزات کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کے حوالے سے۔ اسی تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نماز کا وقت تھا، جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ گھروں میں جا کر وضو کر آئے، باقی جو رہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر میں پانی لے آئے۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں نبی کا پورا ہاتھ بھی نہ جا سکتا تھا، مگر سبحان اللہ اس پانی سے 80 لوگوں نے وضو کیا، اور صحابہ یہ دیکھ کر حیران اور ششدر تھے کہ اس چھوٹے سے پانی کے پیالے میں پانی کہاں سے آ رہا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بہقی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنی 4 انگلیاں ڈال دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ واقعہ مقام کعبہ کا ہے۔ صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مقام زورہ کی بابت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور پنجے مبارک سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ کرام کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ ان تمام صحابہ کرام نے جی بھر کے پانی نوش کیا۔ صحیح بخاری میں سے ایک روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھ دیا اور پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پھوٹ پڑا، اور ہم نے اس پانی سے وضو کیا اور جی بھر کے پانی نوش فرمایا۔ تمام مکاتب فکر اور تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلنے والا پانی آب زمزم سے بھی کہیں برتر ہے، کہیں میٹھا ہے، کہیں دل نشین ہے اور کہیں گناہ پر تاثیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم نے پانی کے معجزات کا تذکرہ کیا۔ پانی کے معجزے کا تذکرہ کرنا بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ دین اسلام کے اس دور میں صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہجرت کیا کرتے تھے، اکثر غزووں میں مصروف رہا کرتے تھے، اکثر اوقات جنگوں کا حصہ رہا کرتے تھے، اس لیے سفر پر روانہ ہوتے اور سفر میں ہی رہتے تھے۔ اس دور میں پانی کا استعمال بہت اہم تھا کیونکہ آس پاس کنویں نہیں ہوتے تھے، پانی کو محفوظ کرنا پڑتا تھا اور اکثر پانی کی قلت کی پریشانی ہو جایا کرتی تھی۔ قافلوں کے سفر کے دوران جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش رہا کرتا تھا وہ پانی کا انتظام ہی تھا، کیونکہ خوراک کے بغیر تو چند دن گزارے جا سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ پانی کے بغیر تھکان غالب آ جاتی ہے اور انسان زندگی کے اعمال کو سر انجام دینے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام سفر پر ہوتے اور جب پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا اور کوئی امید برآں نہ آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتے اور خدا کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا انتظام اکثر کر دیا کرتے تھے۔ نبی کے معجزے جادو نہیں ہوتے، نبیوں کے معجزے جادو اور سحر سے بالا تر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سحرانہ موسیٰ کا قصہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے فن میں کمال رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سحر عظیم کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے سحر کی وجہ سے دوڑتی ہوئی خیال کی جاتی تھیں۔ ساحروں کو اس نمائش کا نتیجہ کیا ہوتا کہ لوگوں کو ڈرا دیتے تھے۔ بس ساحروں کی، جادوگروں کی سب سے بڑی کائنات ایک تماشا لگانا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں پر رعب طاری کیا جا سکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے وہ اپنا عصا پھینک دیں، وہ
اعزاب پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے اور جادوگر کی سب لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اگر معجزہ موسوی کی حقیقت صرف اتنی ہی ہوتی کہ وضع صرف ساحروں کی نگاہ میں اژدہا نظر آتا تو ساحروں کے دلوں پر کبھی ہیبت طاری نہ ہوتی، چونکہ دربار میں موجود تمام ساحر اور جادوگر جانتے تھے کہ انہوں نے جو سانپ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں وہ سحر کے زیر اثر ہیں، وہ اصل میں رسیاں ہیں، لیکن جو اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخلیق کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ اس اژدہا نے تمام رسیاں اور تمام سانپ جو لوگوں کی نظر میں سانپ تھے کھا گیا۔ اس حقیقت کو تمام جادوگر جان چکے تھے کہ یہ جادو کرنا کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ موسیٰ کا معجزہ ہے جو خدا نے اسے بخشا ہے۔ اس انکشاف کو وہ جان چکے تھے، اس لیے تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو دوستو، ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے معجزے دکھایا کرتا ہے اور معجزے دکھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنے چاہیے، اپنے پشیمانیوں کی، اپنے گناہوں کی اور اپنی مشکلوں کا آسرا اور سہارا صرف خدا کو ہی گرداننا چاہیے۔ خدا معجزے کرتا ہے، شاید وہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتے لیکن کبھی محسوس ہوتے بھی ہیں۔ خدا آزماتا بھی ہے، خدا نبھاتا بھی ہے، خدا مدد بھی کرتا ہے۔ زندگی جزا و سزا سے عبارت ہے، ہم اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، اور اگر کچھ ہمیں نہیں مل پا رہا تو اس میں خدا کی کوئی بصیرت چھپی ہے۔ اس لیے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنے چاہیے، اور اس کے نبی کرام کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی آگے بڑھانی چاہیے۔ خدا نے اپنے نبی کرام کو معجزات تو دیے لیکن ان کی زندگی تلخ حقائق پر مبنی رہی۔ انہوں نے زندگی کے تلخ ترین مسائل کا سامنا کرنا پڑا، پیاسے رہے، بھوکے رہے، ماریں کھائیں، لوگوں کی باتیں سنیں، لیکن خدا پر ان کا ایمان کم نہ ہوا۔ اس لیے خدا نے ان کو معجزے بھی دکھائے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ خدا کا وجود موجود ہے اور خدا کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اشکال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا جب اپنا معجزہ دکھانے پر آتا ہے تو ہر کوئی دنگ رہ جایا کرتا ہے۔ خدا ہم پر اپنی خاص عنایت بخشے اور ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی رائزنگ اسٹوری۔ دی رائزنگ اسٹوری یوٹیوب چینل میں آپ اسلامی واقعات، سبق آموز واقعات اور خوبصورت قصے سنتے رہتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے کانٹینٹ سے آپ محظوظ ہوتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔